ہر آدمی کو الگ الگ تنہا حساب دینا ہوگا۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سارے لوگ قیامت کے روز اللہ کے حضور تنہا حاضر ہوں گے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ربانی ہے، اس روز لوگ الگ الگ حاضر ہوں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ سب سے پہلے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حساب ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم آخری امت ہیں لیکن ہمارا حساب سب سے پہلے ہوگا۔ پکارا جائے گا، اے نبی کی امت، اور خود ان کا نبی کہاں ہے؟ بس ہم سب سے آخر میں آنے والے اور سب سے پہلے حساب کیے جانے والے ہیں۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حساب کتاب لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہر آدمی سے بغیر ترجمان اور بغیر حجاب کے براہ راست سوال جواب کریں گے۔ بخاری شریف سے ایک روایت ملتی ہے جو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز تم میں سے کوئی ایک اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کھڑا ہوگا، اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب ہوگا نہ ترجمان۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے، کیا میں نے تجھے مال نہیں دیا تھا؟ وہ جواب دے گا، کیوں نہیں دیا تھا؟ پھر اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، کیا میں نے تمہاری طرف رسول نہیں بھیجا تھا؟ وہ کہے گا، کیوں نہیں بھیجا تھا؟ انسان اس وقت اپنے دائیں دیکھے گا تو آگ پائے گا، بائیں دیکھے گا تو آگ پائے گا۔ لہذا تم میں سے ہر شخص کو آگ سے بچنا چاہیے۔ ہوا کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے، اگر کھجور کا ٹکڑا بھی نہ ملے تو اچھی بات کر کے آگ سے بچو۔ حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہے۔ اگر نماز سنت کے مطابق درست ہوئی تو بندہ کامیاب و کامران ہوگا، اگر نماز خراب ہوئی یعنی سنت کے مطابق نہ پائی گئی تو ناکام و نامراد ہوگا۔ اگر بندے کے فرائض میں کچھ کمی ہوئی تو رب تعالیٰ فرمائیں گے، میرے بندے کے نامہ اعمال میں دیکھو کوئی نفل عبادت ہے، اگر ہوئی تو نوافل کے ساتھ فرائض کی کمی پوری کی جائے گی، پھر اس کے تمام اعمال کا حساب اسی طرح ہوگا۔ اسے ترمذی سے روایت کیا گیا ہے۔ حقوق العباد میں قتل کا حساب سب سے پہلے لیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کے درمیان سب سے پہلے ان کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اسے بخاری سے روایت کیا گیا ہے۔ رائے کے دانے کے برابر بھی نیکی رائے گا نہیں جائے گی بلکہ اس کا بھی حساب کیا جائے گا۔ رائے کے دانے کے برابر نیکی یا رائے کے دانے کے برابر بدی کا بھی حساب ہوگا۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر کسی کا رائے کے دانہ کے برابر عمل ہوگا تو وہ بھی ہم لے آئیں گے، حساب لینے کے لیے ہم خود ہی کافی ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ربانی ہے کہ جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا اور جس نے ذرا برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ بند کمروں میں ہونے والی سازشوں اور رازدانہ باتوں کا بھی حساب لیا جائے گا۔ سورہ طارق میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس روز پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس روز تم لوگ اللہ کی عدالت میں پیش کیے جاؤ گے اس روز تمہارا کوئی راز چھپا نہیں رہے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا وہ انسان نہیں جانتا کہ جب قبروں میں سے جو کچھ ہے اسے نکال لیا جائے گا اور سینوں میں جو کچھ ہے اسے ظاہر کر دیا جائے گا۔ مرنے کے بعد اپنے پیچھے چھوڑی گئی نیکی یا برائی کا حساب بھی لیا جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس روز انسان کو بتا دیا جائے گا اس نے کیا آگے بھیجا ہے اور مرنے کے بعد کیا پیچھے چھوڑا ہے۔ پیچھے چھوڑی گئی نیکی سے مراد کسی خیر اور بلائی کے کام کا آغاز یا اس میں تعاون ہے جو انسان کے مرنے کے بعد بھی جاری رہے۔ اولاد کی نیک تربیت بھی اس میں شامل ہے۔ پیچھے چھوڑی گئی برائی سے مراد ہے کسی گناہ کے کام کا آغاز یا اس میں تعاون ہے جو انسان کے مرنے کے بعد بھی جاری رہے۔ اولاد کی بری تربیت بھی اس میں شامل ہے۔ اگر کسی نے کسی کو ناحق تھپڑ مارا تو اس کا بھی حساب ہوگا۔ اگر کسی آدمی نے اپنے نوکر کو ایک کوڑا ناجائز مارا ہوگا اس کا بھی حساب لیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، اسے طبرانی سے روایت کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے غلام کو ایک کوڑا بھی ناجائز مارا
تو اس سے قیامت کے روز بدلہ لیا جائے گا۔ اگر کسی کے ذمہ کسی کہیں کے برابر بھی حق ہوگا تو اس کا بھی حساب لیا جائے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مار لیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم واجب کر دی اور جنت حرام کر دی۔ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہوا وہ معمولی سی چیز ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہوا پینے کی ایک ٹانگی ہی کیوں نہ ہو۔ اسے مسلم سے روایت کیا ہے۔ تو کا حساب دیے بغیر نہ تو کوئی جنتی جنت میں جا سکے گا، نہ کوئی جہنم میں جا سکے گا۔ اگر کسی نے اپنے غلام پر تہمت لگائی ہوگی تو قیامت کے روز اس کا بھی حساب لیا جائے گا۔ ابن ماجہ سے روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب سمندر کے رستہ ہجرت کرنے والے یعنی مہاجرین حبشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں واپس پلٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز ارشاد فرمایا، تم یہ سرزمین حبشہ میں جو عجیب و غریب باتیں دیکھی ہیں وہ مجھے بتاؤ۔ مہاجرین میں سے ایک نوجوان نے عرض کیا، ہاں یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں، میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک روز ہمارے سامنے سے ایک بڑھیا اپنے سر پر پانی کا گڑا اٹھائے ہوئے گزری۔ اتنے میں ایک حبشی نوجوان آیا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ بڑھیا کے کندھوں پر رکھے اور اسے دھکا دیا، جس سے وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گر پڑی اور اس کا گڑا ٹوٹ گیا۔ جب اٹھی تو وہ نوجوان کی طرف منہ کر کے کہنے لگی، دھوکے باز، تمہیں اس حرکت کا انجام جلد ہی معلوم ہو جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کرسی عدالت کا جلوہ افروز ہوں گے، اگلے اور پچھلے سارے لوگ جمع ہوں گے اور لوگوں کے اعمال کی گواہی ان کے ہاتھ اور پاؤں دیں گے۔ اس روز میرے اور تمہارے معاملے کا فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ سن کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا نے سچ کہا، بالکل سچ کہا۔ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے پاک کریں گے جس میں کمزوروں کا بدلہ طاقتوروں سے نہ لیا جائے۔ اسے ابن ماجہ سے روایت کیا ہے۔ اگر کسی نے زمین پر ظلم کیا، اس کا حق مارا یا اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈالا تو قیامت کے روز اس سے بھی حساب لیا جائے گا۔ حضرت صفوان بن سلیم بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بیٹے سے روایت کرتے ہیں، جو اپنے ابا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو، جس نے کسی ذمہ پر ظلم کیا یا اسے کوئی نقصان پہنچایا، اس کی طاقت سے زیادہ سے تکلیف کی یا اس کی مرضی کے بغیر اس سے کوئی چیز زبردستی لی تو قیامت کے روز میں اس ذمہ کی طرف سے جھگڑا کروں گا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ دنیا میں اپنا حساب کتاب خود کرنے والوں کے لیے قیامت کے روز حساب دینا آسان ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اپنے آپ کا حساب کرتے رہو اس سے پہلے کہ تمہارا قیامت کے روز حساب لیا جائے، اور اپنے آپ کو بڑی پیشی کے لیے تیار رکھو، کیونکہ جس نے دنیا میں اپنا حساب کر لیا، قیامت کے روز اس کا حساب ہلکا ہوگا۔ اسے ترمذی سے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں غلام کو مار رہا تھا کہ میں نے اپنے پیچھے سے آواز سنی، ابو مسعود یاد رکھو، جتنی بھی اس غلام پر قدرت رکھتا ہے، اللہ اس سے کہیں زیادہ تجھ پر قدرت رکھتا ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ غلام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آج سے آزاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تو اسے آزاد نہ کرتا تو جہنم کی آگ تجھے جلا دیتی، یا فرمایا جہنم کی آگ تجھے چمٹ جاتی۔ اسے مسلم سے روایت کیا ہے۔ عدل قائم کرنے کے لیے ایک دفعہ جانوروں کو بھی زندہ کیا جائے گا۔ اگر کسی جانور نے دوسرے کے ساتھ زیادتی کی ہوگی تو اس کا حساب بھی لیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مخلوق کا ایک دوسرے سے قصاص لیا جائے گا، حتیٰ کہ سینگ والی بکری سے بے سینگ والی بکری بدلا لے گی اور چونٹی سے چونٹی بدلا لے گی۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ کٹے کافر بلا حساب کتاب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔
سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس روز کسی انسان اور جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تم دونوں اپنے رب کے کن کن احسانات کا انکار کرو گے۔ مجرم یہاں اپنے چہرے سے پہچان لیے جائیں گے، انہیں پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑا جائے گا اور جہنم میں پھینکا جائے گا۔ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔